الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت جب کسی انسان سے محبت فرماتے ہیں اس کو اپنے دین کی خدمت کے لیے پسند فرما لیتے ہیں، اپنے دین کی خدمت کے لیے منتخب فرما لیتے ہیں، اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثاء اس امت کے علماء ہیں جو ہمتاً دین کی خدمت علم میں لگے ہوئے ہیں، اور خوش قسمت اور سعادت مند وہ لوگ ہیں جو علماء کے ساتھ جڑ کر علماء کے معاون بن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خدمت فرما رہے ہیں۔ مجھے دارالعلوم زکریا کے مدیر مفتی منیر احمد اخون حفظہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہمارے دورہ حدیث کے شرکاء سے مختصر سی گفتگو کر دی جائے۔ میں آج کی مجلس میں شرکائے دورہ حدیث کی خدمت میں 3 گزارشات پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، دین بنیادی طور پر 5 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 اعتقادات، نمبر 2 عبادات یعنی اعمال، نمبر 3 اخلاقیات، نمبر 4 معاشرات، نمبر 5 معاملات۔ ان میں اہم ترین چیز اعتقادات اور عقائد ہیں۔ اگر کسی شخص کے نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ نہ ہو اور اس شخص کا عقیدہ کفریہ ہو، یہ شخص جنت میں کبھی نہیں جا سکتا۔ اور اگر کسی شخص کے عقائد ٹھیک ہوں اور نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نہ ہو تو یہ شخص انشاءاللہ العزیز جنت میں ضرور جائے گا۔ اس لیے سب سے زیادہ اہمیت اپنے عقائد کو دیں۔ عقائد میں کمی اور کوتاہی ناقابل برداشت ہے۔ عقائد دلائل کے ساتھ سیکھیں، دلائل کے ساتھ سکھائیں۔ عقائد پر ہونے والے شبہات کو دلائل کے ساتھ ختم فرمائیں، یہ ذمہ داری ہے اہل علم کی۔ نمبر 2، دین کی خدمت کرنے والوں کے لیے اور اہل علم کے لیے اہم ترین چیز یہ ہے کہ تحصیل علم سے فارغ ہونے کے بعد کچھ وقت خالص تزکیہ، تربیت اور اخلاص سیکھنے کے لیے لگائیں۔ اس کے لیے کسی شیخ طریقت سے بیعت کریں۔ جس شخص سے بیعت کرنی ہے بنیادی طور پہ وہاں 2 چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، ان سے اپنا مزاج ملتا ہو، نمبر 2 ان سے رابطہ ہوتا ہو۔ اگر مزاج نہ ملے یا شیخ سے رابطہ نہ ہو تو بیعت کی برکات تو کچھ نہ کچھ حاصل ہوگی لیکن بیعت کے فوائد نہیں ہوں گے۔ پھر بیعت ہونے کے بعد 2 چیزوں کا اہتمام کریں۔ نمبر 1، اپنے حالات کی اطلاع، نمبر 2 شیخ اور مرشد کی ہدایات کی اتباع۔ اپنے حالات کی اطلاع دے کر مرشد کی ہدایات کی اتباع کا خیال کریں گے تو انشاءاللہ العزیز بیعت کے فوائد حاصل ہوں گے۔ صرف برکات نہیں ہوں گی، برکات بھی چاہیے اور فوائد بھی چاہیے، یعنی شریعت پر عمل کی توفیق ملے۔ اور میری تیسری اور آخری گزارش یہ ہے کہ ہر وقت کوشش کریں اہل حق کے ساتھ جڑے رہیں۔ اپنا وزن ایک چھٹانک ہو یا ایک من ہو، اہل حق کے پلڑے میں رکھیں، اہل حق کے ترازو میں رکھیں، اہل حق کے ساتھ رکھیں۔ کبھی بھی ہمارے قول اور فعل سے اہل باطل کی تائید نہ ہو، اور جس مسئلے پر جمہور علماء کھڑے ہوں اس مسئلے پر علماء جمہور کا ساتھ دیں، ان سے الگ کوئی رائے اختیار نہ کریں۔
علیحدگی اختیار نہ کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دنیا میں جو محبوبیت اللہ پاک نے ان علماء کرام کو دی، وہی محبوبیت اللہ پاک آپ کو بھی عطا فرمائیں گے۔ نمبر 2، جو مقبولیت اللہ تعالیٰ کے دربار میں ان جمہور علماء کو ملی، وہی مقبولیت انشاءاللہ آپ کو بھی ملے گی۔ نمبر 3، قیامت کے دن جو مقام اور مرتبہ اللہ پاک ان کو عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلنے کی برکت سے ان کے ساتھ آپ کو بھی کھڑا کر دیں گے۔ اے اللہ، تو مجھے اور ان تمام شرکاء کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، ہماری کمیاں کوتاہیاں معاف فرما، اسلام والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔